بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی انگلش بک کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم چیپٹر نمبر 1 دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ کے یونٹ نمبر 1.1 ایکسرسائز نمبر 1 to 7 کے کوسچن آنسرز، فل ان دی بلینکس اور MCQs کے بارے میں سمجھیں گے۔ چیپٹر کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پہلے کی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ پہلے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس ایکسرسائز کو سمجھنا آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ لیکچر کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، کتاب میں موجود یونٹ نمبر 1.1 کی ایکسرسائز نمبر 1 ہے، جس میں کہا گیا ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ ٹک اور سرکل دا کریکٹ آنسر۔ یہ MCQs کوسچن ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹ کو پڑھیے اور اس کے مطابق سوال کے جواب میں سے چناؤ کر کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جس طرح سے پہلا سوال ہے دا ٹیکسٹ از اباؤٹ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کتاب کے اندر جو سبق موجود ہے وہ کس بارے میں ہے۔ تو آپشن نمبر 1 دا بیٹلز آف اسلام، اسلام کی جنگوں کے بارے میں۔ آپشن نمبر بی دا فیملی آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں۔ آپشن سی دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگز آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہے سبق۔ آپشن ڈی دا لاسٹ پلگرمیج، آخری حج کے بارے میں۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے بارے میں ہے، کیونکہ ٹاپک کا نام بھی، چیپٹر کا نام بھی دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text۔ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا۔ آپشن اے پیپل شوڈ ناٹ ہرٹ ادرس، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپشن بی بوتھ مین اینڈ وومن ہیو رائٹس اوور ایچ ادر، مردوں اور عورتوں دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ آپشن سی مسلمس آر اے پارٹ آف ون برادرہڈ، سارے مسلمان ایک برادری ہیں۔ آپشن ڈی آل آف دی ابو، یعنی جو تینوں بیان کیے گئے یہ سارے کے سارے ہیں۔ تو اس کا درست آپشن ہے کہ تینوں میسج اس سبق میں دیے گئے، تو اس کا جواب بنے گا آل آف دی اباؤ، اس کو ٹک کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یونٹ نمبر 1.1 کی ایکسرسائز نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، جس میں کہا گیا فائنڈ دا فالوئنگ ورڈز ان دا ٹیکسٹ اینڈ انڈر لائن دیم۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی لکھیے اور گروسری میں سے، یعنی بک کے آخر میں اس کی میننگ دی گئی ہے، وہاں سے میچ کیجئے کہ آپ نے صحیح طرح سے اس لفظ کی میننگ لکھی ہے یا نہیں۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے اینسسٹرز، اینسسٹرز کی انگلش میں میننگ ہے فور فادرز، اور اگر اردو میں دیکھیں تو اردو میں اس کی میننگ ہوگی آبا و اجداد۔ اس کے بعد لفظ ہے مائگریٹ، اس کی انگلش میں میننگ ہوگی ریلوکیٹ، جس کے معنی ہے ہجرت کرنا۔ تیسرا لفظ ہے اگریسو، جس کی انگلش میں میننگ ہے بیلیگرنٹ، اور اردو معنی ہوں گے آگ بگولا ہونا یا غصے میں آ جانا۔ چوتھا لفظ ہے ہائپوکریٹس، جس کے معنی ہے فونے، اور برٹش اور امریکن دونوں میں اس کو الگ الگ اسپیلنگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کی اسپیلنگ PHONEY بھی ہے اور اس کی اسپیلنگ PHONY بھی ہوتی ہے، جس کے معنی ہے منافق، یعنی جو سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں لفظ ہے پیگنس، اس کی انگلش میں میننگ ہوگی انفیڈلس، جس کی اردو معنی ہے کفار۔ اس کے بعد چھٹا لفظ ہے ہارمنی، جس کی انگلش میں میننگ ہے کمپیٹیبلٹی آف اوپینین، یعنی ذہنی ہم آہنگی یا خیالات کا ایک ہونا۔ اس کے بعد ساتواں لفظ ہے پروہیبٹڈ، جس کی میننگ ہے بین، اور اردو میں اس کے معنی ہوں گے ممنوع، یعنی منع کرنا۔ اس کے بعد آٹھواں لفظ ہے الائنس، جس کی انگلش میننگ ہوگی یونین، اور اردو میں اس کے معنی ہوں گے اتحاد۔ اس کے بعد لفظ ہے یونیفائڈ، جس کے معنی ہیں بیکم یونائٹڈ، اردو میں اس کی میننگ ہوگی متحد، یعنی اتحاد کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے کنسالیڈیٹڈ، جس کی میننگ ہوگی میک اسٹرانگر اور سالڈ، اس کی معنی ہے مستحکم کرنا، اور اس کو مضبوط کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ورڈ ہے اسٹرے، اس کی میننگ ہوگی اوے فرام رائٹ پاتھ، اور اردو میں اس کی میننگ ہوگی گمراہ، یعنی راستے سے بھٹکا ہوا۔ اس کے بعد ورڈ ہے بیویئر،
جس کے معنی ہوگا الرٹ، اردو میں اس کی میننگ ہوگی خبردار. اس کے بعد لفظ ہے سپیریورٹی، جس کی میننگ ہوگی انگلش میں دا اسٹیٹ آف بینگ سپیریئر، جس کے اردو میں معنی ہوں گے برتری، اور اسی کو فوقیت بھی کہتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے پٹی، اس کی میننگ ہوگی انگلش میں دا کوالٹی آف بینگ ریلیجس، اردو میں معنی ہوگا تقوی یا پرہیزگاری. 15ویں نمبر پہ ورڈ ہے لیجیٹیمیٹ، جس کی انگلش میں میننگ ہوگی لافل، جس کی انگلش میں میننگ ہوگی لافل، اردو میں اس کے معنی ہوں گے جائز. اس کے بعد لفظ ایکویٹیبل، اس کے معنی ہیں فیئر اینڈ امپارشل، اردو میں اس کی میننگ ہوگی مساوی، اور اس کو برابر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے میریٹوکریسی، اس کی انگلش میں میننگ ہوگی میرٹ، اور اردو اس کے معنی ہوں گے قابلیت. اس کے بعد لفظ ہے پرنسپل، جس کی انگلش میننگ ہوگی بیسس، اور اردو میننگ ہوگی اصول. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 3 کی طرف. اس میں کہا گیا چوز اینی 10 words فرام دا لسٹ ابو اینڈ یوز them in your own sentences. Write these sentences in your notebook. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے جو الفاظ دیے گئے جس کی ابھی ہم نے میننگ پڑھی، ان میں سے کوئی بھی 10 الفاظ کا چناؤ کر کے ان کے جملے بنائیے اور اپنی کاپی میں لکھیے. اور اس کے بعد بک میں کہا گیا once you have finished writing, exchange your copy with your partner. Read each other's sentences and give feedback. اس میں کہا گیا ہے کہ ان سارے الفاظ میں سے 10 الفاظ کے اپنی کاپی میں جملے بنائیے اور پھر کلاس کے اندر اپنے پارٹنر سے پوچھیے کہ انہوں نے کون سے جملے بنائے ہیں اس کے. تو اپنی طرف سے آپ کو جملے بنانے ہیں، اور یہاں پر میں نے آپ کی مدد کے لیے ان جملوں کو لکھ دیا ہے. جس طرح سے پہلا ورڈ ہے اینسسٹرس، جس کی میننگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آباء و اجداد. یا سینٹینس بنے گا My ancestors came to Lahore during the 70s. میرے آباء و اجداد 1700 کی دہائی میں لاہور آئے. اس کے بعد لفظ ہے مائگریٹ، جس کے معنی ہے ہجرت کرنا. اس کا جملہ ہے The birds are currently beginning their large migration to the south. اس کا مطلب ہے کہ پرندے اب بڑی تعداد میں جنوب کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے اگریسو، جس کے معنی ہے آگ بگولا ہونا یا غصے میں آ جانا. اس کا جملہ ہے Watching violence on TV makes some children more aggressive. کہ ٹیلی ویژن پر خون خرابے کو دیکھنا بچوں کو اور زیادہ ایگریسو بناتا ہے یا غصے کے مزاج والا بناتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے hypocrites، جس کے معنی ہے منافق. اس کا جملہ ہے That they are such hypocrites that they never practice what they preach. ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں کہ ان باتوں پر وہ عمل نہیں کرتے جن کی تبلیغ وہ دوسروں کو کرتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے پیگنس، جس کے معنی ہے کفار. جملہ ہے The pagans had status of gods and places of sacrifice. کہ کافروں کے پاس بتوں کی مورتیاں اور قربانی کرنے کے لیے جگہیں ہوتی تھیں. اس کے بعد لفظ ہے ہارمونی، جس کے معنی ہے ہم آہنگی یا ایک ہی خیالات کا ہونا. کا جملہ بنے گا I try to live in harmony with nature. اس کا مطلب ہے کہ میں فطرت کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد لفظ ہے prohibited، جس کے معنی ہے ممنوع. اس کا جملہ ہے Smoking in this hotel is strictly prohibited. اس ہوٹل میں سگریٹ نوشی سختی سے منع ہے. اس کے بعد لفظ ہے alliance، جس کے معنی ہے اتحاد. اس کا جملہ ہے In the World War II, Germany made an alliance with Italy. کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے اٹلی کے ساتھ اتحاد کیا. اس کے بعد لفظ ہے unified، جس کے معنی ہے مستحکم یا مضبوط. اس کا جملہ بنے گا The couple made a unified decision to buy the house. اس کا جملہ بنے گا میاں بیوی ایک اچھے مکان کو خریدنے کے فیصلے پر متحد ہو گئے. اس کے بعد لفظ ہے consolidated، جس کے معنی ہے مستحکم کرنا. اس کا جملہ بنے گا The company has consolidated its position at the country's leading gas supplier. کمپنی نے ملک کے سب سے بڑے گیس سپلائر کے ساتھ اپنی پوزیشن مضبوط کر لی. اس کے بعد چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 4 کی طرف، جس میں کہا گیا ہے کہ ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ آنسر دا فالوئنگ کوسچنز بائی دا سرکلنگ رائٹ آنسر. یہ MCQ سوالات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹ کو پڑھ کر صحیح جواب پر نشان لگائیے. اس میں پہلا سینٹینس ہے ہاؤ ڈڈ دا قریش ٹریٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش نے کس طرح کا رویہ رکھا. آپشن اے فیورڈ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی. آپشن بی اپوزڈ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. آپشن سی لوڈ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. آپشن ڈی کرٹیسائزڈ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کی. تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی اپوزڈ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریش کے لوگوں نے مخالفت کی. اس کے بعد جملہ وین ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائگریٹ ٹو مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف کب ہجرت کی. آپشن اے 620 AD، آپشن بی 621 AD، آپشن بی 621 AD،
آپشن سی 622 AD, آپشن ڈی 623 AD. اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی 622 AD. اس کے بعد سوال وین دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹلڈ ان مدینہ وچ آف دی فالوئنگ گروپس آف پیپل لیو دیئر. اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان میں سے کون سے گروپ مدینہ میں رہتے تھے. آپشن اے مسلمس اینڈ جیوز, مسلمان اور یہودی. آپشن بی مسلمس پیگنز اینڈ جیوز, مسلمان کفار اور یہودی. آپشن سی مسلمس پیگنز ہائپوکریٹس اینڈ جیوز, مسلمان کفار منافق اور یہودی. آپشن ڈی مسلمس ہائپوکریٹس اینڈ جیوز, مسلمان منافق اور یہودی. اس کا درست جواب ہوگا آپشن بی مسلمس پیگنز اینڈ جیوز, مسلمان کافر اور یہودی. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پہلے سے کون سے لوگ آباد تھے. اس کے بعد سوال ہے ویئر ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیور ہز لاسٹ سرمن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یا اپنا آخری خطاب کہاں پر دیا. آپشن اے قباء ماسک, مسجد قباء. آپشن بی اورنا ویلی, وادی اورنا. آپشن سی جبل رحمت. آپشن ڈی حدیبیہ. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن بی اورنا ویلی, وادی اورنا, جو کہ عرفات کے میدان کے قریب تھی. اس کے بعد پانچواں سوال ہے وین ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارم ہز لاسٹ حج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کب ادا کیا. آپشن اے 6th ایئر آف ہجرہ, ہجرت کے 6 سال. آپشن بی 8th ایئر آف ہجرہ, ہجرت کے 8ویں سال. آپشن سی 10th ایئر آف ہجرہ, ہجرت کے 10ویں سال. آپشن ڈی 12th ایئر آف ہجرہ, ہجرت کے 12ویں سال. تو اس کا درست آپشن سی ہے 10th ایئر آف ہجرہ, ہجرت کے 10ویں سال. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 5 کی طرف, جس میں کہا کہ ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ ویدر دا اسٹیٹمنٹس آر رائٹ اور رانگ. ٹک دا اپروپریٹ کالم, ون ہیز بین ڈن فار یو ایز این ایگزامپل. جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹ کو پڑھیں اور اس میں سے صحیح اور غلط کا چناؤ کر کے دونوں کالم میں سے صحیح کالم میں اس کا نشان لگائیں. اور ایگزامپل کے طور پر پہلا اس میں آپ کے لیے دے دیا گیا ہے. اس طرح سے پہلا ہے دا مشن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنٹینیوڈ فار 23 ایئرس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو اسلام کی تبلیغ کا مشن تھا 23 سال تک جاری رہا. تو یہ رائٹ آنسر ہے, اس پہ ٹک کا نشان لگا ہوا ہے کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور 23 سال تک آپ نے تبلیغ کی. اس طرح سے آپ کی 63 برس 63 ایئرس آپ کی ایج تھی. تو 23 ایئرس یہ درست جواب ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے آل دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا اسلام. قریش کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ غلط جملہ ہے. قریش کے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کافی ساروں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تیسرا سینٹینس ہے دا سٹی آف یثرب واز لیس دین 320 مائلس اوے فرام مکہ. کہ یثرب شہر جو تھا وہ مکے سے 320 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر تھا. یہ بھی رانگ سینٹینس ہے. اس کے بعد چوتھا سینٹینس ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ ٹو بلڈ اے ماسک ایٹ اے پلیس آؤٹ سائڈ یثرب بفور انٹرنگ دا سٹی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے یثرب کے باہر والے حصے میں ایک مسجد کو تعمیر کیا. تو یہ درست سینٹینس ہے, لہٰذا رائٹ والے کالم میں ہم نے ٹک لگا دیا ہے. اس کے بعد سینٹینس ہے ٹوڈے یثرب از کالڈ دا مدینۃ النبی. کہ آج یثرب کو مدینۃ النبی کہا جاتا ہے. یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا اور آج یثرب کا نیا نام مدینۃ النبی ہے. تو یہ بھی رائٹ سینٹینس ہے, رائٹ کے کالم میں نے ٹک لگا دیا ہے. اس کے بعد سینٹینس نمبر 6 سے دا پیپل آف مدینہ اگریڈ دیٹ دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوڈ سیٹل دیئر ڈسپیوٹس. کہ مدینہ میں رہنے والے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے, اس بات پر ایگری ہو گئے کہ ان کے آپس کے اختلافات, آپس کے مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل کریں گے. تو یہ سینٹینس بھی درست ہے. یہاں پر بھی ہم نے رائٹ والے کالم میں ٹک کا آپشن لگا دیا ہے. سینٹینس نمبر 7 ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈریس سچ اے لارج گیدرنگ آف مسلم فار دا لاسٹ ٹائم ایٹ عرفات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے مقام پر مسلمانوں کے بہت بڑے کراؤڈ سے یا مسلمانوں کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا. یہ بھی رائٹ سینٹینس ہے, لہٰذا رائٹ والے کالم میں ہم نے ٹک لگا دیا ہے. اس کے بعد سینٹینس نمبر 8 ہے اسلام ہیز ڈفرنٹ لاز فار دا بلیک اینڈ فار دا وائٹ پیپل. اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام گورے اور کالے کے لیے الگ قانون رکھتا ہے. تو یہ سینٹینس غلط ہے کیونکہ اس سبق میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو اسلام کی نظر میں گورے اور کالے دونوں کے لیے برابر قوانین ہیں. اس کے بعد سینٹینس نمبر 9 آل ہیومن بینگس آر چلڈرن آف آدم
and Adam was created from dust. اس میں کہا گیا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو یہ درست سینٹینس ہے, لہٰذا رائٹ والے کالم میں ہم نے ٹک کا نشان لگا دیا ہے. اس کے بعد سینٹینس نمبر 10, only the people who heard the last sermon were supposed to follow it. اس میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ سنا وہ صرف انہی کے لیے تھا. تو یہ رانگ سینٹینس ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور جو وہاں موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی تھا, جو قیامت تک آنے والے ان تمام کے لیے ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے کہ دا ٹیبل آن ٹیکسٹ پیج ہیز میسیجز فرام دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا فرسٹ پارٹ آف سینٹینس از گیون ان کالم اے اینڈ سیکنڈ پارٹ از گیون ان کالم بی in a jumbled order. Read the text, match the part in column A with correct part in column B and write the answer in column C. اس میں کہا گیا ہے کہ سبق the last sermon of the holy prophet میں سے جو میسیج دیے گئے ہیں ان کو کالم کے اندر کالم A میں اور کالم B میں الگ الگ کر کے لکھ دیا گیا ہے. کالم A سے کالم B کے سینٹینس کو ملا کر دونوں کو میچ کر کے اس کا جواب کالم C میں لکھنا ہے. The first one has been done for you as an example. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک آپ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر مکمل کر دیا گیا ہے. After you have completed the exercise, compare your answer with your partner. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان تمام کے جملے لکھنے کے بعد اپنے پارٹنر سے یعنی اپنے کلاس فیلو سے کلاس کے اندر میچ کیجئے کہ اس کے اور آپ کے کالم میں کتنی غلطیاں ہیں. جس طرح سے سینٹینس نمبر 1 لکھا ہے only those people were superior, اس کا جواب بنے گا کالم بی میں سے F جس میں کہا گیا who led a righteous life. یعنی پورا سینٹینس اس طرح سے بنے گا only those people were superior who led a righteous life. یعنی صرف انہی لوگوں کو فضیلت حاصل تھی جو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یعنی کالم سی میں نمبر 1 لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی لکھیں گے F. یعنی کالم 1 میچ کرتا ہے کالم بی کے F کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا سینٹینس ہے all Muslims were tied to each other. کالم A کو میچ کریں گے کالم بی سے, تو کالم بی میں اس کا سینٹینس میچ ہوگا جی کے ساتھ جس میں لکھا ہے ان دا بانڈ آف برادرہڈ. تو کالم سی کے اندر نمبر 2 لکھیں گے اور جی لکھیں گے, تو پورا سینٹینس اس طرح سے بن جائے گا all Muslims were tied to each other in the bond of brotherhood. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 3 the only thing that made one person better than other. سینٹینس نمبر 3 میچ ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے was the goodness with which they led their lives. تو اس طرح سے کالم سی کے اندر لکھا جائے گا 3 اور J. تو پورا سینٹینس میں پڑھ لیتا ہوں. اس طرح سے بنے گا the only thing that made one person better than other was the goodness with which they led their lives. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 4 ہے no Muslim had a right to things belonging to other Muslims. یہ سینٹینس میچ ہو رہا ہے آئی کے ساتھ جس میں کہا گیا unless they gave these of their own free will. تو کالم سی میں لکھا جائے گا 4, اس کے ساتھ لکھا جائے گا آئی. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 5 ہے Satan will try to misguide you in small matters. یہ سینٹینس نمبر 5 جو ہے سینٹینس نمبر 5 ایچ سے میچ ہو رہا ہے. پورا سینٹینس بنے گا Satan will try to misguide you in small matters so be careful. تو کالم سی کے اندر لکھا جائے گا 5 اور ایچ. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 6 ہے therefore all claims to superiority. یہ میچ ہو رہا ہے بی سے جس کے اندر کہا گیا ہے that were based on blood and wealth were unless. تو سینٹینس نمبر 6 کے اندر کالم سی میں 6 اور بی لکھا جائے گا. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں return all things kept with you in trust. سینٹینس نمبر 7 میچ ہو رہا ہے اے سے جس میں کہا جا رہا ہے to the people to whom they belong. اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو تم لوگوں کو امانت کے طور پر دی گئی ہیں ان کی حقداروں کو واپس لوٹا دو. تو سینٹینس نمبر 7 کے لیے کالم سی میں لکھا جائے گا 7A. تو پورا سینٹینس بنے گا ریٹرن آل تھنگس kept with you in trust to the people to whom they belong. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 8 ہے both men and women. یہ میچ ہو رہا ہے ڈی کے ساتھ جس میں کہا جا رہا ہے have rights over each other. مردوں اور عورتوں دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. تو سینٹینس 8 کے لیے کالم سی میں لکھیں گے 8D. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 9 ہے if you will hurt others. یہ میچ ہو رہا ہے سی کے ساتھ جس میں کہا جا رہا ہے
you may get hurt in return. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم کسی کو تکلیف دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں تکلیف دی جائے گی. تو سینٹینس نمبر 9 کے لیے کالم سی میں لکھا جائے گا 9C. اسی طرح سے سینٹینس نمبر 10 ہے کنسیڈر دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم. یہ میچ ہو رہا ہے ای کے ساتھ جس میں کہا جا رہا ہے ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ. مسلمانوں کی جان اور مال ایک دوسرے پر حرام کی گئی ہے. تو سینٹینس نمبر 10 کے لیے کالم سی میں لکھا جائے گا 10E. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 7 کی طرف جس میں کہا جا رہا ہے ورک ان پیئرس اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس رائٹ دا کمپلیٹ سینٹینسز ان یور نوٹ بک. اس کا مطلب ہے کہ دیے گئے سینٹینسز کی بلینکس فل کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں. اس میں پہلا سینٹینس ہے موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دے تھاٹ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اس بلینک میں آئے گا اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر اینسسٹرس. اس کے بعد دوسرا سینٹینس ہے The day the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم entered Yasrib marks the start of the Islamic calendar. یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد تیسری بلینک ہے The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited the leaders of all the communities living in the Medina to discuss. اس میں آئے گا harmony and peace among them. جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والی تمام برادریوں کی بڑی شخصیات کو امن اور ہم آہنگی کے لیے دعوت دی. چوتھی بلینک ہے the three main points of charter of Medina were میثاق مدینہ یا چارٹر آف مدینہ کے 3 اہم پوائنٹ جو تھے وہ یہ تھے. بلینک میں لکھا جائے گا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا مسلمس اینڈ دا جیوز. مسلمانوں اور یہودیوں کے حقوق, فریڈم آف ریلیجن مذہبی آزادی, اینڈ پروہیبیشن آف اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز. اور مدینہ سے باہر کے لوگوں سے کسی بھی اتحاد کرنے سے منع کیا گیا. اس کے بعد بلینک نمبر 5 ہے ان آرڈر ٹو اسٹرینگتھن دا پوزیشن آف دا مسلمس ان مدینہ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹک 3 میجر اسٹیپس وچ ور. یہاں بلینک فل کی جائے گی یونیفائڈ دا ڈفرنٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام, کیریڈ آؤٹ سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمس and administrative developments. اسی طرح سے بلینک نمبر 6 ہے the farewell pilgrimage of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is an important event for the Muslims because for یہاں لکھا جائے گا جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے it was the first and the last pilgrimage made by the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. اس کے بعد بلینک نمبر 7 ہے the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the people in the gathering to listen carefully as آگے لکھا جائے گا the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew that he would not be amongst them after that year. اسی طرح سے بلینک نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں the Muslims can ensure that all people get their fair share by آگے لکھا گیا ہے میکنگ آنیسٹی جسٹس اینڈ میریٹوکریسی آور گائیڈنگ پرنسپل. عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.